اسلام میں گداگری کی مذمت، بھیک مانگنے کی جس قدر مذمت اسلام میں کی گئی ہے، شاید ہی کسی مذہب میں اس قدر برائی کی گئی ہوگی۔ سوال کے ان اسناد کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین اس قدر محتمم بالشان تصور فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ توحید اور نماز پنجگانہ کی تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے، اسی طرح لوگوں کو سوال سے باز رکھنے میں ہمت عالی مصروف رکھتے تھے۔ چنانچہ عبد الرحمن رضی اللہ بن عوف بن مالک اشجعی سے روایت ہے کہ ہم 9 یا 8 یا 7 آدمی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے ہم سے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے فوراً ہاتھ بڑھایا، مگر چونکہ ہم چند روز پہلے بیعت کر چکے تھے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ابھی بیعت کر چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس بات پر بیعت لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور احکام الہی سے بچا رہو۔ اور پھر آہستہ سے ارشاد فرمایا، لا تسألوا الناس شیئا، یعنی لوگوں سے کچھ نہ مانگو۔ اس روایت کے بعد عبد الرحمن رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد ان لوگوں میں سے جنہوں نے بیعت کی تھی بعض کو دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے سواری کی حالت میں گھوڑا بھی گر جاتا تھا تو وہ اس خیال سے کہ کہیں یہ بھی سوال میں داخل نہ ہو، اسی راہ چلتے سے اپنا گھوڑا نہ مانگتا تھا۔ سوال نہ کرنے کی اس قدر تاکید صرف اس واسطے کی گئی ہے کہ گداگری پیشہ نہ ہو جائے اور اسے آج کل کی طرح ذریعہ معاش نہ بنا لیا جائے، کیونکہ دوسری حدیثوں سے یہ بھی ثابت ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو اور اپنے کاموں میں دوسرے بھائیوں سے مشورہ دو، اور جیسے زکوٰۃ اور خیرات وغیرہ لینے کی حدیثیں ہیں، جیسے اس وقت بعض حکوم قوم سے وصول کر کے اسلام کی ضروری خدمات کے صرف کے واسطے بیت المال میں جمع رکھا جاتا تھا، اسی طرح اگر ہم بھی قوم کی عین ضروریات کے واسطے روپیہ فراہم کیا جائے تو یہ گداگری نہیں ہے، اور نہ ہی یہ لا تسألوا الناس شیئا میں آ سکتا ہے۔ ورنہ اگر کچھ نہ مانگ کے متعلق مالی مراد لیے جائیں تو دنیا کا سارا معاملہ درم برم ہو جاتا ہے۔